نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا يقبل من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے. محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، باموں در سجائیں گے جب امام آئیں گے. جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ہیں ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے. السقیفہ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے
جب امام آئیں گے۔ حق ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے، جب امام آئیں گے۔ برائے ظہور امام زمان بلند تر گرامی، جس وقت ہم مختلف ادیان عالم پہ نظر کرتے ہیں، یعنی ہر وہ دین جو اپنے آپ کو الہامی دین کہتا ہے، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، یا اس سے بھی قدیم مذاہب میں سے جیسے کہ تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے ہندو مت ہو یا دیگر بھی ہو، بدھ مت ہے، یہ بھی اپنے آپ کو الہامی مذہب میں سے شمار کرتے ہیں۔ جتنے بھی دین اس دنیا میں آئے وہ انسان کو نظام زندگی دینے کے لیے آئے، کیونکہ انسان نے اس دھرتی پہ جتنی زندگی گزارنی ہے اس میں سے جتنا وقت ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وہ گزارے گا، اگر اس عہد ذمہ داری میں سے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو جزا پائے گا، اور اگر ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو سزا پائے گا۔ اس میں انسان کے عرصہ بلوغ سے لے کر اور وقت موت تک تمام کا تمام وقت شامل ہے۔ ہاں، وہ وقت جس میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں زندگی کا پیمانہ سانس لینا ہے، ایک شخص ذہنی مریض ہے، پاگل ہے، اس پاگل پن کے عرصے میں اس پر کوئی مسئولیت نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک انسان بے ہوش ہو گیا، جتنا عرصہ وہ بے ہوش ہے، بے شک یہ وقت سالوں پر ہی محیط کیوں نہ ہو، اس عرصے کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی انسان کا عقلی طور پر فعال ہونا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ خدا اس وقت کو بامسئولیت زندگی میں شمار نہیں کرتا جس میں انسان کی عقل فعال نہ ہو۔ اگرچہ ضرورت ہے کہ یہاں ہم یعنی کہ عقل کی ماہیت، اس کی وضعیت کے بارے میں بات کریں، لیکن اس سے صرف نظر کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے اس کے بارے میں بات۔ صاحب عقل پر ذمہ داری ہے۔ خدا نے جتنے بھی دین انسان کے لیے بھیجے وہ تدریجاً تھے، سٹیپ بائی سٹیپ تھے۔ جیسے انسان کی عقل ترقی کرتی گئی، ان ادیان میں اسی عقل کے مطابق تبدیلی اور ارتقاء آتا گیا، حتیٰ کہ جس دین کے حامل ہم ہیں وہ کامل، اکمل اور آخری دین قرار پایا، جس میں جو کتاب خدا نے دی 20 مقامات پر خداوند قدوس نے کہا کہ افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اسلام اتنا عقلی مذہب ہے، بلا تفریق گروہ، مکتب، فرقہ، سکول آف تھاٹ، آپ کوئی بھی نام لے لیں، کسی بھی تفریق کے بغیر ہمیں سوچنا چاہیے
کہ جب اسلام اتنا عقلی مذہب ہے کہ اپنی طرف سے کوئی فریضہ کسی بے عقل پہ لاگو نہیں کرتا، تو پھر اتنے صاحبان عقل لوگ باہمی طور پر متفرق کیوں ہیں؟ فرقہ بندی کا شکار کیوں ہیں؟ یقیناً اسلام میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. بحیثیت دین اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں فرقہ بندی ہے. تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے. آج کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے یا تبصرہ کرتا ہے یا فیصلہ دیتا ہے تو وہ دیکھتا مسلمانوں کو ہے، فیصلہ اسلام کے بارے میں دیتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر جانچا مسلمان کو جا رہا ہے، اگر زیر بحث کسی مسلمان کا کردار ہے، اگر قابل تجزیہ کسی مسلمان کی بات ہے، تو پھر اسے مسلمانوں کے بارے میں کہا جائے، اسلام کے بارے میں نہ کہا جائے. اب یہاں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ایک انتہائی عالی مذہب، سلامتی کا مذہب، امن و سکون کا مذہب، لیکن مسلمان آج کون سی شناخت رکھتے ہیں؟ عالمی سطح پر دیکھیں مسلمانوں کو فتنہ پسند، فتنہ پرور، دہشت گرد، نہ معلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں تو کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسا جملہ نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی فرد ہے اس کے حق میں تدریج ہے. مثلا ایک انسان ہے، اس کے مذہب کا نہیں پتہ، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، کہا اس کا ایک حق ہے، اس کا انسانی حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے کی انسانیت کو ریکگنائز کیا جائے، اس کی انسانیت کو تسلیم کیا جائے. جب آپ دوسرے کو انسان تسلیم کریں گے تو پھر تشدد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کہا کہ انسان ہونے کے بعد فرض کیجئے وہ بحیثیت دین اسلام کا اظہار کرتا ہے تو اس کے حق دو ہو گئے، ایک انسانی حق اور دوسرا اسلامی حق. پھر فرمایا کہ اگر اس اسلام کے قوانین پر اس کا عمل اور اس کا یقین بھی تمہارے لیے واضح ہے تو وہ صاحب ایمان ہو جائے گا. تو اگر اس سطح کا ہے تو پھر اس کے تین حق ہو گئے، انسانی حق ہے، اسلامی حق ہے، ایمانی حق ہے. تو یہ حق بتدریج بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ایک انسان ذہنی، فکری اور جسمانی طور پر کامل ہوتا ہے کہ جو پیرامیٹرز اللہ نے دیے ہیں ایک انسان کے حوالے سے وہ ان میں کمال حاصل کر لیتا ہے، وہ کمال پا لیتا ہے لطف خداوندی کے باعث، تو وہ قرار پاتا ہے اللہ کا ولی. ٹھیک ہے نا؟ خدا اسے عصمت سے متصف کرتا ہے. پھر وہ انسان اس سطح پر آ جاتا ہے کہ جو اس صفت کا حامل نہیں ہے وہ اس کی من و ان بات مانے، یہ اس کا حق ہے. خدا کے فرمان سے جو حق ہے وہ تو اپنے طور پر ہے، لیکن یہ عقلی اعتبار سے بھی اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اسلام میں فرقے کیوں ہوئے؟ خدا نے پیغام دیا اس کامل ترین انسان کو کہ جس نے اپنی ذات میں، اپنے کردار میں اتنا ارتقاء حاصل کیا کہ اس سے بلند تر کوئی مقام نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے کہ قاب قوسین او ادنیٰ، اس سے بلند اور کوئی مقام نہیں ہے. دونوں اقتراباً، بس قربت میں چلے گئے نا. وہ قربت یقیناً جسمانی نہیں تھی، مانوی تھی. اب جو وہ مقام ہے اس کو خدا نے پیغام دے کر بھیجا ہمارے لیے. اس پیغام میں بھی کوئی شک نہیں، اس پیغام لانے والے میں بھی کوئی شک نہیں.
اس کے باوجود اگر مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو سبب یہ ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ذات نے جو کچھ کہا اس کی بات کو اس کے کہنے کے مطابق تسلیم نہیں کیا گیا. ہم نے یعنی ہم انسانوں نے اپنی مرضی سے اس کی تعبیر لے لی. جب ہم نے اپنی مرضی سے تعبیر لی کہ میں اسے ایسے سمجھتا ہوں تو پھر وہ سمجھ میری ہو گئی، اس ذات کی نہ ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، وہ جو سمجھ تھی، وہ جو فکر تھی، وہ جو تفکر تھا، وہ جو پیغام کی سطح تھی، وہ پیغمبر کی سطح تھی. یہ بات تو واضح ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس شے کا مکلف قرار دیا؟ تھوڑی سی مشکل باتیں بعد میں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. خدا نے ہمیں مکلف قرار دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، یعنی تم نے ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یعنی ہم نے اتباع کرنی ہے رسول کی. ٹھیک ہے؟ اتباع کیا ہے کہ جیسے جیسے رسول چل رہے ہیں، جیسے جیسے رسول زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے ویسی ہی زندگی بسر، جیسی فکر رسول دے رہے ہیں ہم نے ویسی ہی فکر بنانی ہے، جیسا عمل رسول کر رہے ہیں ہم نے ویسا ہی عمل کرنا ہے. اب اگر قرآن کے اس حکم پر عمل کر لیا جاتا تو اسلام ایک ہی مذہب، ایک ہی دین، ایک ہی فرقہ ہوتا. اب چونکہ ہم جو اس وقت کے مسلمان تھے، ہمارے سامنے ایک تھا رسول خدا کا حقیقی کردار اور ایک تھا خیالی کردار. حقیقی کردار وہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور ایک تھا خیالی کردار جو ہم نے بنا لیا. ان دونوں میں فرق تھا. مثلا رسول کو اللہ نے بے خطا بنایا، معصوم عن الخطا ہے، بے خطا ہے. وہ اپنی گفتگو میں بھی خدا کے حکم کتابیں ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کے اشارے کنائیے میں بھی خدا کے حکم کتابیں ہیں. وہ جب یعلم ہو، خدا جانتا ہے آنکھ کی خیانت بھی، خیانت العیون ہے کہ آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے. یعنی آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ میں نے کسی کو تمسخ کی آنکھ سے دیکھ لیا، اس کا مذاق اڑانے کی آنکھ سے دیکھ لیا نا، کسی کی طرف اشارہ کر دیا، یہ خیانتیں ہیں نا. ہم ان کا کبھی نوٹس نہیں لیتے نا، روز اس کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. یہ خیانتیں ہیں. خدا کے رسول میں اتباع خدا کے حوالے سے اتنی بات بھی نہیں تھی. رسول خدا اپنے ایک ایک سانس میں، ایک ایک نس میں خدا کے حکم پر کامل طور پر عمل پیرا تھے. اب جب ہم نے رسول کا کردار اپنی طرف سے تخلیق کیا کہ نہیں، یہ جو رسول نے یہ کہا نا، یہ اپنی ذات کے حوالے سے کہا، یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہاں سے ایک فرقہ بن گیا. اب بات یہ ہے کہ ذرا اس جملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. قرآن لوح محفوظ پر ہے. قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، لکھا ہوا ہے. اپنے بارے میں کتاب کہتا ہے، کتاب لکھے ہوئے کہتے ہیں نا، یکتب. جب لوح محفوظ پر ہے قرآن اور جبریل لا رہے ہیں، جبریل نازل کر رہے ہیں قرآن قلب مصطفیٰ پر، ٹھیک، لانے والے جبریل، بھیجنے والا اللہ، وصول کرنے والے رسول. امت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے نا. اب امت کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟
اب جو رسول کہیں کہ یہ قرآن ہے وہی قرآن ہے، تو پتہ چلا کہ رسول پر اس حد تک ایمان ہونا چاہیے، اس کے کردار کی، اس کے گفتار کی، اس کی سیرت کی، اس کے الفاظ کی عصمت اور صداقت پر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو وہ قرآن کہہ دے وہی قرآن ہے۔ اگر آپ رسول کی ذات سے ہٹ کر کسی شے کو قرآن بنائیں گے، اسلام میں نہیں رہتے، اس کے کہے ہوئے قرآن کو قرآن سے نکال دیں گے تب بھی آپ مسلمان نہیں رہتے۔ تو جب اتنا مقدس اور اطاعت خدا کے رنگ میں رنگا ہوا رسول موجود ہے، تو ہم تفرقے میں تب بٹے کہ جب ہم نے رسول کی مرضی کو سمجھا نہیں، رسول کے کہنے کو سمجھانے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے الفاظ سنے، فکر نہیں لی، رسول سے الفاظ لے لیے، فکر نہیں لی۔ اسی لیے ہم نے اس فکر کے کسی بات میں 17 معنی لے لیے، کہیں میں 20 لے لیے، کہیں میں 5 معنی لے لیے۔ کسی میں کہا کہ یہ رسول کی حیثیت سے نہیں ہے، کسی میں کہہ دیا رسول کی حیثیت سے ہے۔ پھر حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم از کم جو مدینہ کے کم و بیش 11 سال ہیں، وہ تو باقاعدہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائی نا۔ مکہ کے جو سال تھے، جو 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے، وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جناب غار میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جناب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن مدینہ کے جو 11 سال ہیں کم و بیش، وہ تو آپ نے علل اعلان پورے مجمع میں سب کے سامنے نماز پڑھی۔ جب رسول خدا کی نماز کو ہم نے متنازع فی بنا دیا، ارکان کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اور رسول خدا کے اس مکالمے کے حوالے سے بھی کہ جو آپ نماز میں پڑھتے تھے، متنازع بنا دیا نا ہم نے، تو کیوں؟ اب دیکھیں کتنے لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے پیغمبر کے ساتھ اور اس کے بعد مدینہ میں ہی رہے، یعنی انہوں مدنی زندگی تمام کی تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، حتیٰ کہ کچھ تھے اصحاب صفہ جو چبوترے پر بیٹھتے تھے بیچارے، کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، وہ پیغمبر کیا کرتے تھے، ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی مسجد تھا، وہ تو آگاہ تھے نا کہ پیغمبر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کے اختتام تک کسی کو نماز پیغمبر میں تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، کسی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملتا، کیونکہ اگر پیغمبر آج ایک انداز سے نماز پڑھا رہے ہیں کہ دوسرے انداز سے، تو صحابی یا جو بھی اس جگہ موجود فرد ہے اسے حق ہے کہ پوچھے یا رسول اللہ کل تو آپ نے ایسے پڑھائی تھی، آج ایسے کو پڑھا رہے ہیں۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں ویسے بھی ٹھیک ہے اور ایسے بھی ٹھیک ہے نا، لیکن کسی تاریخ ہمیں نہیں ملتا۔ آپ سیاستہ پڑھ لیجئے، جتنی بھی تاریخ ہیں برادران اسلام کی انہیں دیکھ لیجئے، کہیں نہیں ملتا۔ تو اس سے مراد ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی انداز پر، ایک ہی معیار پر نماز پڑھائی اور پڑھی۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد وہ جو ہمارے ذہن میں ہمارے خوف کے تابع، ہمارے مفاد کے تابع، ہماری تعلق داری کے تابع، ہماری خواہش ذات کے تابع، یہ مختلف جو رکاوٹیں تھیں نا، ان کے تابع جو جو بات آتی گئی ہم رسول سے اتنا دور ہوتے گئے۔ پہلی دوری کیا ہوئی کہ امت نے پسند نہیں کیا کہ نبوت و خلافت ایک گھر میں جمع ہو، امت نے پسند نہیں کیا۔ بھئی وہ امت ہی کیا جس کی پسند رسول کی پسند سے الگ ہو، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم کم و بیش 1400 سال بعد بیٹھ کر پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے حق رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں رسول کی سیرت سے مختلف منظر نظر آئے وہاں سوالیہ نشان لگا دیں تاکہ ہم حق تک پہنچ سکیں۔ یہاں سے اختلاف ہوا، یہ اختلاف چلتا گیا، یہ اختلاف خواص میں تھا،
یعنی کہ جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے ابتداءً وہیں ہوا، اور مدینہ والوں کی بات کو غیر مدینہ والوں نے تسلیم کر لیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ مدینہ مقدس تھا، رسول مقدس، بھئی مدینہ رسول کے سبب سے مقدس تھا، بہرحال وقت گزرا، حق پر مختلف گروہوں کی خواہشات کے، مجبوریوں کے، معاشیات کے پردے پڑتے گئے، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں بھی بہت بڑی مشکل درپیش آ گئی کہ رسول نے یہ تو کہا تھا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، یہ تو کہا تھا، لیکن واقعی علی حق ہے؟ دیکھو اگر واقعاً علی کو حق سمجھتے تو پھر علی کو چھوڑتے نا۔ دیکھیں ہم جس بات پہ یقین کر لیتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ شرعی مسائل میں بھی آپ کا جو یقین ہے اسے اہمیت حاصل ہے نا، کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ لباس جو آپ نے پاک کر لیا تھا اور اگر سے پاک نہیں تھا تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ لباس پاک ہو، کیونکہ آپ نے یقین کر لیا۔ آپ کے یقین کو شریعت بھی اتنی اہمیت دیتی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وقرآن مع، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ الفاظ ہم نے پیغمبر سے لیے، پیغمبر کے الفاظ کو ہم نے اپنے یقین سے متمسک نہیں کیا، اپنے یقین کو دور رکھا۔ ہمارا یقین تھا خواہشات کے تابع، مفادات کے تابع، ہم تھے اکثریت کے پیچھے چلنے والے، چاہے باطل ہی کیوں نہ ہو، چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تبدیلی آئی، یہاں سے فرقے بننے شروع ہوئے۔ وہ جو چند افراد تھے نا علی امیر المومنین کے ساتھ، انہوں نے فرقہ بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک سوال ہے، ہم جو کہ جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بہت بڑا یعنی کہ پولوشن ہے، فکری طور پر بہت بڑی پولوشن ہے۔ جو علی کے ساتھ تھے انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، جو حق، جو اسلام رسول دے کر گئے تھے وہ اسی کے ساتھ رہے، بے شک ایک تھا، بے شک 10 تھے، بے شک 100 تھے، اس سے غرض ہی نہیں۔ خدا تعداد کا یعنی کہ خواہش مند نہیں ہے، خدا نہیں چاہتا کہ جناب جھوٹ پر لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائے تو میں جھوٹ کو صحیح کر دوں نا، ایسا نہیں ہے، حق حق رہے گا، بے شک ایک ہی ماننے والا کیوں نہ ہو۔ اب وہ اسلام جو مختصر ترین طبقے میں منحصر ہو گیا، اس سے جتنے لوگ دور ہٹتے گئے وہ سب فرقوں میں بٹتے گئے، وہ متفرق ہوتے گئے اس اسلام سے۔ جب اس اسلام سے وہ متفرق ہوئے اور کم و بیش 25 سال کا عرصہ گزرا تو اس اسلام پر ہم جیسے نادان لوگوں کی خواہشات اور مجبوری کے اتنے پردے پڑ چکے تھے کہ اب وہ خالص حق ہم سے ہضم نہیں ہو پایا۔ اور پھر جب علی امیر المومنین نے کہا کہ میں اسی مقام پر لاؤں گا اس معاشرے کو کہ جس مقام پر پیغمبر کے زمانے میں تھا، تو ہم جو بہت آگے نکل چکے تھے خواہشات کی وادی میں، ہم نے چاہا کہ علی کو بھی اسی راہ پہ لے آئیں، بے شک اس کے لیے جنگ کرنی پڑے، بے شک اس کے لیے ساتھ چھوڑنا پڑے، بے شک اس کے لیے سازشیں کرنی پڑے، لیکن علی امیر المومنین کو اپنے حق ہونے پر اتنا یقین تھا کہ وہ اس مقام پر تھے کہ اگر تمام کی تمام دنیا بھی چھوڑ جائے تو میں اپنا مقام نہیں چھوڑوں گا۔ اسی حق پرستی نے علی کو تنہا کیا۔ اور جو افراد، وہ ابو ذر ہوں، عمار ہوں، میثم ہوں، کمیل ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ جتنے افراد تھے نا، انہوں نے
علی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مان کر ایک جہاد کیا، اور وہ جہاد اتنا کٹھن تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ علی کے ماننے والے اس دور میں ایک طویل عرصے تک ہر لمحے مرتے تھے، فکری طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ انسان جسم کی ضرب اور چوٹ برداشت کر جاتا ہے، فکر کی چوٹ برداشت نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے، الحمدللہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، کسی مسلمان کو 2 تھپڑ لگا دیے جائیں اچھے خاصے زوردار، دوسرے کو مثلا کافر کہہ دیا جائے، کمتر درجہ کس کا ہے؟ وہ 2 تھپڑ برداشت کر لے گا نا، کفر برداشت نہیں کرے گا۔ یہ تھپڑ مارنا، اینٹ مارنا، گولی مارنا جسمانی اذیت ہے، وہ ذہنی اذیت ہے، وہ فکری اذیت ہے۔ انسان فکری اذیت برداشت نہیں کرتا۔ یہ کردار تھا علی کے ماننے والوں کا کہ انہوں نے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ 1400 سال سے جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ فکری اذیت بھی برداشت کر رہے ہیں، جو ان کا جہاد ہے۔ اور خدا نے کہا کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، جد و جہد کریں گے، انہیں ہی ہم اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔ اب یہاں سے 2 چیزیں نکلی کہ جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، اسلام کی راہ میں، حق کی راہ میں تلخیاں برداشت کرنا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اور راہ خدا کی طرف ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے۔ جتنے فیصد ہم کام کریں گے اتنے فیصد اللہ کام کرے گا، برابر کی بات ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ ہم جناب 1 انچ چلیں اور خدا ہی نے کہ 1 میل کا فاصلہ کر کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا جہاد ہوگا، جتنی جد و جہد ہوگی، اتنی حق کی طرف ہدایت ہوگی۔ اب یہ جو ہدایت حق ہے، اگر دیکھا جائے تو انسان کی ساری زندگی سے قیمتی ہے۔ جو انسان ہدایت پر ہے، اصل میں خدا کے نزدیک وہی زندہ ہے۔ خدا باقی لوگوں کو مردہ تصور کرتا ہے کہ جسمانی طور پر زندہ ہیں لیکن ہدایت کے بغیر ہیں۔ ہدایت دیتا ہے اللہ۔ اللہ نے ہدایت دینے کا معیار اور پیمانہ رکھا ہے۔ جتنا ہماری طرف سے وہ پیمانہ ہوگا اسی سطح پر خدا ہدایت کرے گا۔ اچھا، جتنا ہمارا پیمانہ گمراہی کی طرف ہوگا اتنا ہم گمراہی کے راستے میں چلے جائیں گے۔ پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ چلا، یہ سلسلہ حیات پیغمبر میں بھی تھا۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھی سب لوگ ایک سطح کے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں سورہ منافقون پڑھ لیجئے، واضح گواہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں منافقین موجود تھے، اور پیغمبر خدا نے کچھ افراد کو ان منافقین میں کسی ان کے جو سرکردہ افراد تھے ان کے نام بھی بتا دیے تھے، ان کا وجود تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ پیغمبر میں بھی عام افراد ایک سطح کے نہیں تھے۔ جب ایک سطح کے نہیں تھے تو پھر پتہ چلا کہ نظریات بھی پیغمبر کے زمانے میں ہی مختلف تھے۔ جو منافق ہے نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے، کیا اس کی فکر اس سطح کی ہے جو رسول لائے ہیں؟ اگر فکر اس سطح کی ہے تو پھر منافق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر خالص مومن ہوگا۔ جبکہ خدا کی طرف سے گواہی موجود ہے، ان المنافقون لکاذبون، پیغمبر یہ جھوٹ کہتے ہیں، کلمہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن خدا کہتے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی زبان میں، ان کی فکر میں فرق ہے۔ یہ فکری طور پر تب بھی لوگ مختلف تھے۔ اب جب یہ بات بڑی واضح ہو گئی تو یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا،
امت میں شیعہ افراد کو، یعنی کہ اہل اسلام افراد کو، ان افراد کو جنہوں نے پیغمبر کے بعد علی امیر المومنین کو اپنا قائد و رہنما مانا، ذرا عددی طور پر زیادہ قوت ملی کہ جیسے جیسے حقائق سامنے آتے گئے لوگ حزب علی میں آتے گئے، حتیٰ کہ امیر المومنین کو حکومت مل گئی۔ جب حکومت ملی تو اب سازش یہ تھی کہ اس اسلام کو من و ان نافذ نہ ہونے دیا جائے۔ سازشیں کی گئیں، جنگیں کی گئیں کہ علی کو مختلف معاملات میں الجھائے رکھو، الجھایا گیا، لیکن اتنی مشکلات میں، اتنی اپنوں اور غیروں کی طرف سے مسلط کی گئی جنگوں کے باوجود بھی علی حق کی ایسی نشانی رہے کہ ابن ملجم کی تلوار پڑنے پر بھی کہا کہ فز تو برب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اگر فکر اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو تو نہ جنگیں اسے کچھ کہتی ہیں، نہ سازشیں اسے دور کر سکتی ہیں، نہ فتنے اسے کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ فقط اور فقط خدا کی راہ پہ چلے گا۔ یہ ہے شیعت، یہ ہے اصل اسلام۔ علی امیر المومنین کی آنکھیں بند ہوئیں، وہ جو نظام حکومت اسلامی تھا اسے ملوکیت میں بدل دیا گیا، اور اس ملوکیت نے یہ فیصلہ کیا کہ فکر رسول کا حامل کوئی شخص اس دنیا میں نہ رہے۔ جو مجسم فکر رسول تھا اس سے بیعت طلب کر لی گئی، اور اس مجسم فکر رسول نے ایک فیصلہ دیا، مثلی لا یبایع مسلم، جو بھی مجھ جیسا ہے، مجھ جیسی فکر والا ہے، اس جیسی فکر کی بیعت نہیں کرے گا۔ نے بتا دیا کہ ہم کسی انسان کے ہاتھ پر بکنے والے نہیں۔ بیعت بائع سے ہے نا، خرید و فروخت سے ہے نا، بکنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم بک چکے ہیں اللہ کے ہاتھ پر، یہ نا قرآن مجید میں۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ وقت پھر زیادہ ہو جائے گا۔ واقعہ کربلا ہو گیا، دو باتیں، جتنی مشکلات آئیں، جو پسماندگان رسول کربلا کے بعد بچے نا، ان میں سب سے باعظمت کردار غیر معصوم افراد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان پوری تاریخ عالم میں چراغ لے کر ڈھونڈے تو ایسا کردار نہیں ملتا۔ ان کے دو جملے، انہوں نے خدا کے بارے میں کہا کہ وما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا کی طرف سے صرف بھلائی دیکھی ہے، صرف جمال دیکھا ہے۔ ہم کسی بھی مشکل کو، کسی بھی مصیبت کو، کسی بھی دکھ کو خدا کی طرف نہیں پلٹا رہے کہ اس نے دیا، اس کے پاس جمال ہی جمال ہے۔ دوسرا کہا کہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ تم جو کچھ بھی کر لو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکو گے، نہ وحی خدا کو مٹا سکو گے۔ اب بتایا یہ کہ ہمارا ذکر اور قرآن دونوں یکجان ہیں، تو لہذا ایک بات ذہن میں رہے، ذکر جو ہم بنام ذکر کربلا، بنام ذکر حسین، بنام ذکر اہل بیت کرتے ہیں، وہ قرآن سے الگ نہیں ہے۔ وہ ساتھ ہی ہے ولا تمہیں تو وحی نا، کہ تو وہی خدا کو موت نہیں دے سکے گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ذکر کربلا کو بھی بقا دیں اور قرآن
قرآن کو بھی عملی طور پر زندہ کریں. قرآن کو کیسے عملی طور پر زندہ کریں گے؟ قرآن پر عمل کر کے. کربلا کو کیسے بقا دیں گے؟ کربلا کے زندہ کردار بن کے. کربلا 61 ہجری میں آغاز ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی. امام کا فرمان ہے نا، کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورہ، یہی ہے نا. تو آج بھی یہ ارض کربلا ہے نا. یہ تو ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب بس 8 ربیع الاول آ گئی اور اس کے بعد یہ جناب الوداع. یہ ہمیں کہتے ہیں چونکہ یہ رسم ہو گئی. سن 61 ہجری کا جو اقدام تھا نا امام کا، وہ اسلام کو رسموں کے چنگل سے نکال کر حقیقت کے میدان میں لانا تھا. جو کوئی نصرت طلب کرتا ہے نا اور دوسرا اس کے نصرت طلب کرنے پر لبیک کہتا ہے، تو لبیک کہنے والا الوداع نہیں کہتا. اگر وہ الوداع کہے گا تو پھر لبیک کہنے والا نہیں رہے گا. بڑی واضح بات ہے. بعد از کربلا ہمارا جو معاملہ ہے نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور دیگر ائمہ کے ساتھ، وہ فاصلاتی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، فاصلاتی نہیں ہے. یہ معاملہ قلبی اور روحانی ہے. فاصلے جسموں کے ہوتے ہیں، روح کے فاصلے نہیں ہوتے، فکر کے فاصلے نہیں ہوتے. تو اگر ہم نے اس رشتے کو، اس تعلق کو جسمانی سمجھا تو پھر فاصلے میں آ گئے نا، پھر تو امام سے دور ہو گئے. اور اگر ہم نے یہ رشتہ فکری رکھا، روحانی رکھا، تو پھر امام سے دور ہوئے کہ یہ قریب ہوئے، قریب رہے نا. تو ہم امام کے قریب رہنا پسند کریں گے یا دور ہونا؟ جب قریب ہونا پسند کریں گے تو سوچئے اسلام نے ایک ثقافت دی نا. امام صادق علیہ السلام نے جس وقت زیارت کی نا امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی، تو وہاں ایک زیارت پڑھی، سلام پڑھا. اس سلام میں کیا ہے؟ زیارت آپ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آغاز یہی ہے نا، جتنی بھی زیارتیں ہیں یہی ہے نا. وہاں جا کر کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لیکن امام نے ہمیں کیا کہا کہ اگر تم یہاں نہیں آ سکتے تو اپنے گھر میں یہی زیارت پڑھو، تمہیں وہی ثواب ملے گا. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، جا نماز پر بیٹھ کر، یہ کھڑے ہو کر، یہ کہیں بیٹھے ہوئے کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو امام نے کہا ہے کہ تمہیں وہی ثواب ملے گا، اس سلام کی وہی حیثیت ہوگی جو وہاں جا کر ہے. یہ بات واضح ہے نا. اچھا اسلام ہے کیا؟ یہ جو سلام ہے، یہ سلام کیا ہے؟ سلام عبادت ہے. کیوں جی؟ عبادت تو نہیں ہے نا، اس کا کوئی حکم تو نہیں ہے نا قرآن میں. یہ نہ کہ اگر کوئی سلام کرے تو اسے بہتر انداز سے جواب دو. مثلا اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے تو جواب دینا آپ پر ضروری ہے نا. کہا نا کہ اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے اپنی کسی مشکل کے حوالے سے، جو تم سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کر دو. یہی ہے نا. نہیں، جواب میں آپ پر ذمہ داری ہے، ابتدا کرنے میں تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب و سنت ہے. اور جواب دینا اگرچہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں، یہاں تک ہے نا. جو سلام کا جواب نہ دے اسے سلام کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا نا. تو جسے سلام کرنے پر بار بار تکرار کہی جا رہی ہو تو اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ جسے سلام کیا جا رہا ہے وہ جواب بھی دے رہا ہے. تبھی بات ہے نا.
یہیں ایک صاحب آ گئے, آپ تمام یہاں بیٹھے ہیں, ایسے ہی انٹرویو انہوں نے کہا السلام علیکم. آپ کیا کریں گے؟ مڑ کے دیکھیں گے نا کہ کون سلام کر رہا ہے. لیکن جو سلام کر رہا ہے اس کی شناخت بھی ضروری ہے, اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے نا. پھر آپ جب پہچان کریں گے اسی کے مطابق سلام کا جواب دیں گے. مثلا حضرت صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے سلام کیا تو دیکھا تو کچھ دوستوں نے مسکرا کے جواب دیا وعلیکم السلام, ان سے خوش ہیں. مجھ جیسا کوئی گناہ گار آ گیا تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا, چلو ٹھیک ہے. یہ ہمارے رویے ہیں نا, اور یہ انسانی رویے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا سلام کرنے والا ہوگا اس کی نظر میں جسے سلام کر رہا ہے اسی کے مطابق جواب ہوگا. اب ہم کرتے ہیں سلام معصوم کو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کہ اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو. تو کیا امام کے سامنے ہمارا کردار ہے کہ نہیں ہے کہ جو مجھے سلام کر رہا ہے کس کردار کا حامل ہے, اسی کے مطابق جواب ہوگا نا. ایسے تو نہیں تھا نا کہ ابراہیم مجاب داخل ہوتے ہیں اس قبہ مبارک میں اور بڑی بے نیازی سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, فوراً قبر مطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام. لوگ پریشان ہو گئے جو مجھ جیسا آپ جیسا ہوگا, کہ یہ کیا, اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, بھائی تم تو بڑے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہا تمہارے سلام کا جواب کا جب بھی آتا ہوں جواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا ایک کثیر عمل تھا, وہ اپنے مقام پر ہے. لیکن جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, سلام کا جواب تو مجھ جیسے گناہ گار کا بھی وہ دیتے ہیں, لیکن کسی کے سلام کا جواب بآواز بلند دیتے ہیں اسے بتانے کے لیے کہ تیرا کردار ہمیں پسند ہے, اس کی عزت افزائی کے لیے. اچھا اب بار بار ہم سلام کریں گے, بار بار جواب ملے گا نا. کہیں ہے کسی فقہ میں کہ جناب بس سلام کا ایک مرتبہ جواب دے دیں, دوبارہ آ کے سلام کرے تو؟ سلام کی اتنی اہمیت ہے, آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر میں کوئی بھی نہیں تب بھی سلام کریں. اور آج ہمارا معاشرہ کہ ہم والدین کو سلام نہیں کرتے, یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. تربیت نہیں ہے نا, وہ الگ معاملہ ہے. تربیت کرنے والے بھی چونکہ ہم ہیں, یہ مقام تربیت ہے. یہاں سے تربیت دی ہی نہیں جا رہی, یہاں سے حقائق بیان ہی نہیں ہوں گے, یہاں سے تو الفاظ کے لچھن آ رہے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے. وہ سب کا سب ہماری عملی زندگی میں بھی ہے. اب سلام کرنے کی اہمیت اتنی ہے کہ جسے آپ سلام کر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بھی جانتا ہے, آپ کی حیثیت کو بھی جانتا ہے, آپ کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. کبھی آپ ایسا دیکھ لیجئے, تجربہ کر لیجئے گا. مثلا توقیر بھائی شاپ پہ ہوتے ہیں نا, ایک صاحب گزرتے ہوں, جو ہی شاپ سے گزرے السلام علیکم جی, وعلیکم السلام. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے روزانہ سلام کرتے گزرتے ہیں اور وہ 2-3 دن نہ آئیں. اب ان کے دل میں جو ہے نا ایک تشویش ہوگی, آج وہ نہیں آیا جو سلام کرتا ہے. حالانکہ نہ ان سے تعلق ہے, نہ انہیں جانتے ہیں, نہ کوئی رشتہ داری, نہ کوئی کاروباری تعلق, لیکن روز کا سلام کرنا اس سطح پر لے آیا کہ ان کے دل میں کھٹک ہو گئی کہ بندہ کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, میں اس کے ذیل میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا, صرف ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, کوشش کریں کہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں. سلام کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ مولا آپ پر اس لیے سلام ہے کہ آپ نے میری نجات کے راستے کو بچا لیا. ٹھیک ہے نا, اسی لیے زیارات کی اہمیت ہے, اسی لیے سلام کی اہمیت ہے. وقت گزرتا گیا, باطل یلغار کرتا رہا حق پر. پہلے دور تھا بنو امیہ کا, اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں نے ہر 2 محاذ پر اس باطل حکومت کی مخالفت کی.
آئمہ فکری طور پر افراد کو تیار کرتے رہے اور باقی افراد عملی طور پر مبارز ہوتے رہے. مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند جناب زید شہید، یہ جو فرقہ زیدیہ ہے نا، یہ انہی کی نسبت سے ہے. انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا امام صادق علیہ السلام کے دور میں. ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ بن زید نے جہاد کیا، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی کمک کروں، ان کی مدد کروں. اور وہ جو متاثرہ خاندان ہوتے تھے نا، اور آپ ان کی کمک کرتے تھے، لیکن خود افراد کی فکری تربیت کرتے تھے. ایک بڑی طویل فہرست ہے جنہیں امام نے فکری طور پر تربیت کی، اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا کہ جاؤ اور اسلام کی ترویج کرو، تاکہ فکری طور پر ہم انہیں فکر دیں. یعنی فکر معصوم ہونی چاہیے، فکر ایک خاص معیار پر ہو، وہ امام نے خود دی. جہاں تک عملی طور پر مبارز ہونا تھا وہ عام لوگوں نے کیا. جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر بنو عباس کا دور آیا، اس میں بھی مبارزہ چلتا رہا. تیزی سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہارون اور مامون بڑے زیرک افراد تھے، انتہائی دانا افراد تھے. ان کے زمانے میں بھی قیام ہوا، اور ان کے زمانے میں بھی مختلف علاقوں میں بنو امیہ کی حکومتیں قائم تھیں. جب ان کا دور گزر گیا تو پھر وہ مختلف عباسی جو حکمران تھے وہ اس سطح کے نہیں تھے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب حکومت بن گئی اور مال کی ریل پیل ہوئی تو پھر وہ حکومت کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں رہے. اور پھر بعد میں مختلف علاقوں میں بغاوتیں چلتی رہیں، اور یہ بغاوتیں کرنے والے سب کے سب دو سطح کے تھے. یا تو علویون بغاوت کرتے تھے، یا کہیں کہیں خوارج کرتے تھے. علویون کی جو بغاوت ہوتی تھی اس میں تقاضۂ انصاف کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو، حکمران ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کرو. یہ کردار چلا. اس کا اثر بھی آئمہ پر ہوا کہ جیسے جیسے یہ سازشیں حکومت کرتی تھی، وہ اس لیے کہ جناب یہ جو ان کے امام ہیں نا، یہ جو ان کے سربراہ ہیں، انہی کی بنا پر یہ لوگ اتنی قوت پکڑ رہے ہیں. لہذا پھر آئمہ کو قید کیا گیا، ان پر عرصہ زندگی تنگ کر دیا گیا. اور پھر یکے بعد دیگر امام صادق علیہ السلام کے بعد ایک تیزی سے وقت گزرا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی کل عمر 27-28 سال. کتنی عمر ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں اسے لڑکپن کہیں گے نا. اگر ظالموں کا ظلم رکاوٹ نہ بنتا تو خدا معلوم امام کتنی زندگی پاتے. زمانہ عصمت بھری فکر سے کتنا مستفید ہوتا. لیکن یہ سلسلہ روک دیا گیا. امام کے گھر پر بھی پہرا لگا دیا گیا کہ دیکھو کوئی اس گھر میں سے بچہ نکلے نظر رکھنا، کسی کے رونے کی آواز آئے تو نظر رکھنا. کیونکہ یہ جانتے تھے کہ پیغمبر نے جو کہا ہے نا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، 12واں میرا ہم نام ہوگا، اور جب وہ دنیا میں آئے گا یملا الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. سارے کے سارے جانتے تھے. یہ جو فکر مہدویت ہے نا، یہ صرف شیعوں کی فکر نہیں ہے، یہ اہل تسنن کے ہاں بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے وجود امام کو ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا. جو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں تحفظ دیتا ہے، وہ فخر موسیٰ کو تحفظ نہیں دے گا. خدا اپنا کام کرتا ہے، خدا نے اپنا کام کیا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ پورے کا پورا جو عرصہ گزرا ہے نا 1400 سال کا، وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب آج ہم کیا کریں. بس ہم نے عزاداری کر لی، محرم کا مہینہ گزار لیا، سفر کا مہینہ گزار لیا،
اب جناب کل 8 ربیع الاول ہے، امام حسن عسکری کی شہادت ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم خوشیاں منائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کی دستار بندی تو کی جاتی ہے، لیکن وہ خوشیاں نہیں مناتا، ٹھیک ہے نا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے اختتام تک دنیا کو شرف حاصل تھا کہ وہ جیسے تیسے مصیبت برداشت کر کے بھی امام کے وجود کو دیکھ لیتے تھے۔ امام کی شہادت کے بعد امت اور امام میں فاصلہ ہو گیا۔ اب امت امام کے وجود کو ظاہراً نہیں دیکھ سکتی۔ یہ خوشی کا مقام تو نہیں ہے، ہم نے رسمیں بنا لی، آخری پرسہ آتے ہیں نا سوشل میڈیا نے اور پھیلا دیے، آخری فلاں آخری فلاں آخری فلاں۔ نہیں بھائی، میری طرف سے آخری پرسہ، میری طرف سے آخری سلام تب ہوگا جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں گا۔ دیکھیں 5 وقت نماز ہے نا، ایک نماز ختم کی، میں نے اپنے امام کو سلام کیا، ٹھیک ہے؟ دوسری نماز سے پہلے میں اس دنیا سے چلا گیا، اب یہ دنیا میرے لیے ختم، وہ سلام میرا آخری سلام تھا۔ اب میں گیا قبر میں، قبر میں آ گئے فرشتے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مان اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اب میں اپنے امام کو روز سلام کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جنہیں میں سلام کرتا تھا انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اب سلام کرنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے مثال دے چکا ہوں آپ کو کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اس نے سلام نہیں کیا، تو بندہ کہاں ہے؟ یہ دنیا ہے امام کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے نا، پتہ چلا کہ وہ مر گیا، کہاں ہے؟ اب قبر میں ہے۔ کہا یہ پہلے سلام کرتا تھا، ہمیں دیکھتا نہیں تھا، ہم دیکھتے تھے۔ یہ سلام کرتا تھا، ہمیں دیکھتا نہیں تھا، ہم دیکھتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ اب یہ وہاں آ گیا جب یہ بھی دیکھ سکتا ہے، ہم بھی آ سکتے ہیں۔ سوچا کتنا اجر ملے گا سلام کرنے پر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زیارت عاشورہ سے غافل نہ ہوں، کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اگر میرے دوستو آپ نے زیارت عاشورہ پڑھنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا نا، تو یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، تو آپ کے اس زیارت عاشور پڑھنے میں نہ کہیں میری بات کا بھی حصہ ہوگا نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حصہ ہی میری مغفرت کے لیے بہت ہے۔ لینے والا شعیم ہے، لعین ہے، دینے والا کریم ہے نا، اس دینے والے پہ دیکھیں۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، امام بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، ذمہ داریاں بدل گئی ہیں۔ آج ایک جائزہ لے لیجئے گا، امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسالہ لکھا، رسالۃ الحقوق۔ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت بہتر ہے، نہیں ہے تو لے لیجئے گا، اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے قیمت کے حوالے سے، اس کے کاغذوں کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، رسالہ تو اتنی قیمت ہے کہ انسان کی زندگی سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دیکھیے گا والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کی اولاد کے فرائض کیا ہیں،
اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو ہم واقعی اولاد ہیں. اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے والدین کے فرائض کیا ہیں؟ اگر والدین وہ ادا کر رہے ہیں یقیناً والدین ہیں. دوست کا حق کیا ہے؟ ساتھ بیٹھنے والے کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق کیا ہے؟ اذان دینے والے کا حق کیا ہے؟ نماز پڑھانے والے کا حق کیا ہے؟ استاد کا حق کیا ہے؟ ساتھ سفر کرنے والے کا حق کیا ہے؟ سارے حقوق آپ کو پتہ چلیں گے. اگر ہم ان حقوق پر عمل کر رہے ہیں تو ہم امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار کی اطاعت کر رہے ہیں. دنیا میں امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں. یہ جو 9 ربیع الاول کے حوالے سے ہے نا کہ عمر سعد کا سر آیا، سر آنے سے میرے اور آپ کے نزدیک کچھ اطمینان ہوا ہوگا، لیکن امام زین العابدین کو یہ سر دیکھ کر میدان کربلا میں روز عاشور بھی یاد آیا ہوگا کہ یہی لوگ تھے اور میرا والد تنہا تھا. یہ چاروں طرف سے گھرا کیے ہوئے تھے اور میرے والد نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے اسلام کی کوئی مخالفت کی ہے؟ میں نے تمہارا کوئی حق مارا ہے؟ میں نے کسی سنت کو بدل دیا ہے؟ کیوں میرے قتل کے درپے ہو؟ اور یہی لوگ تھے کہ میرے والد کے قتل میں شریک تھے. کیا جناب زینب کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ یہی عمر سعد تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یبن سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے. جتنا تعلق تھا حسین سے اتنی ہی ازا زیادہ تھی. عمر ابن سعد کے مرنے کا جو واقعہ ہے نا وہ ایک واقعہ تو ہے لیکن کربلا کے دکھ کو ختم نہیں کرتا. یہ وارثان کربلا کے غم کو زیادہ کرتا ہے. اور وہ دل کہ جن میں قتل حسین نے آگ لگا رکھی ہے ان کی آتش کو زیادہ کرتا ہے. اور وہ دل جو عشق حسین میں ہیں ان کے دل میں عشق کو زیادہ کرتا ہے. ایک صاحب ایمان کے دل میں یہ جذبہ موج بن کر ابھرتا ہے کہ میں اپنی ذات سے اقدام کروں اور حسینیت کو دنیا میں نافذ کر دوں. حسین آنسوؤں کے محتاج نہیں، انسان ہونا شرط ہے. آنسو محتاج ہیں حسین کے نام کے. کبھی حسین کے بارے میں کچھ جانتے ہوئے تنہائی میں نام حسین لیں، اگر آنکھ میں حیا ہے تو برس پڑے گی. یہ دکھ ہیں حسین کے. میں آخری بات کر رہا ہوں. اس معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے تعلقوں میں جہاں جہاں عزت موجود ہے، جہاں جہاں کرامت موجود ہے، وہ عزت دینے والی ذات، اس کرامت کو بچانے والی ذات حسین کی ہے. حسین کی ذات ایسی ہے کہ ہم اس کی عظمت کا تعین نہیں کر سکتے. تو بس میرے دوستو، حسین سے تعلق کو کبھی توڑنا نہیں، حسین کے غم کو کبھی بھلانا نہیں. خدا نے جن ایام کو عید قرار دیا نا، اور جن ایام میں ائمہ نے عید منائی اور ہمیں بھی عید منانے کا حکم دیا کہ جاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ بعظمت دن دیا. ساتھ یہ بھی کہا کہ اس دن میں دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جانا کہ حسین کی قربانیوں کو بھول جاؤ. 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھنا اور زیارت بھی پڑھنا. اور جس وقت بھی آپ دیکھیں کوئی بہت پہلے سے آپ کو ملا ہوا شخص ہو نا، 2 سال 4 سال 5 سال بعد آپ کو ملے، سلام کرے تو اس کا پورا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. جب آپ سلام کریں تو پہلے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، مجھے فلاں جگہ ملا تھا، سلام کرتا ہوں. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا تو حسین مولا جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان تیروں میں پیوست آتے ہیں.
کہ جو روز عاشور آپ کے جسم میں پیوست کر دی، اسی کے بعد ہے نا زیارت. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. آپ یہ سلام کر کے اس تعلق کو قائم کرتے ہیں مولا حسین کے ساتھ، اور خصوصاً علی ابن الحسین کے ساتھ، امام کی ساری اولاد کے ساتھ، جس میں امام زمان بھی شامل ہے، پیوست کرتے ہیں. اور پھر ہر اس شخص پر سلام کرتے ہیں کہ جو امام کی نصرت میں تھا. تو پتہ چلا کہ آپ ان ناصرین میں شامل ہوتے ہیں. تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں روزانہ اپنے کردار کا جائزہ لوں کہ یہ میرا کردار ناصر حسین والا کردار ہے. اگر دوستو یہ کردار ہے تو خدا کا شکر ادا کیجیے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہے تو کوشش کیجیے کہ میں حسین مولا کے لیے باعث ننگوار نہ بنوں. حسین ہمیں کرامت دے رہے ہیں، ہمیں عزت دے رہے ہیں، ہم ان کے ذکر کو، ان کے فکر کو اپنے کردار کی، اپنے فکر کی زینت بنائیں. یہی مقصد کربلا ہے، یہی پیام کربلا ہے، اور یہی عزاداری کی روح ہے. جس دن ہم نے عزاداری کو اختتام دے دیا، ختم کر دیا، اختتام دے دیا، الوداع کر دیا، سمجھ لیں اس فکر کو الوداع کر دیا. نہیں، یہ فکر ہماری موت کے لمحے تک ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ رہے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام تم پہ ہمارے رسول کے پیاروں، سلام تم پہ علی و بطول کے پیاروں، سلام تم پہ امامت کے چاند اور تاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، سلام تم پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک چھاتی ہے. سلام تم پہ شریک درود پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافر
غیرت نے جسے بے کسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے،
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر